اسرائیل نے سعودی عرب پر حملہ کیا تو پاکستان اس کا بھرپور جواب دے گا۔ سینیٹر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان معاہدہ تاریخی ہے، یہ ایسی قوتوں کا معاہدہ ہے جس کی مثال کم ملتی ہے۔ اسرائیل کو پتہ ہے سعودیہ پر حملہ پاکستان پر حملہ ہوگا اور اس کا جواب کس طرح کا ہوگا۔ اسی طرح بھارت کو بھی علم ہے کہ اب پاکستان پر حملہ سعودی عرب پر حملہ ہوگا۔ پاکستان نے مار کے حق میں ثابت کیا کہ وہ اپنے سے بڑے ملک پر حاوی ہے، دہشت گردوں کے ٹھکانے اور تربیتی مراکز جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ بھارت اور دہشت گردوں کو فنڈز اور پناہ دے رہے ہیں۔ اپوزیشن کا 27 ستمبر کا احتجاج بھی ناکام ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی اپنی ضد اور ہٹ دھرمی پر قائم رہے تو قصہ پاری نہ بن جائیں گے۔ سعودی عرب سے معاہدہ ایک رات میں طے نہیں پایا، کئی ماہ لگے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ دیگر ملک بھی ایسے معاہدے کا حصہ بننے کی خواہش رکھتے ہیں۔ اسحاق ڈار نے مزید کہا کہ سعودی عرب نے ہمیشہ پاکستان کا مشکل وقت میں ساتھ دیا۔ پاکستان پر پابندیوں کے بعد سعودی حمایت بہت اہم تھی۔ جب IMF کے پروگرام کے لیے بھی ہمیں حمایت کی ضرورت پڑی تو سعودی عرب نے پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا۔ سعودی عرب کے حکام اور عوام معاہدے سے خوش ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ دفاعی معاہدے میں دیگر عرب ممالک کی شمولیت کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ کسی کے ساتھ بھی جارحیت ہو اس کا مشترکہ طور پر دفاع کیا جائے۔ تمام صلاحیتیں اس معاہدے کے تحت دستیاب ہوں گی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ پاکستان کے خلاف جارحیت ہو یا سعودی عرب کے خلاف مل کر دفاع کریں گے۔ کسی دوسرے ملک کی شمولیت کا کہنا قبل از وقت ہے مگر دروازے بند نہیں۔ معاہدے میں ایسی کوئی شک نہیں، کوئی دوسرا ملک شامل نہیں ہو سکتا۔ حرمین شریفین کا تحفظ ایک مقدس فریضہ ہے۔ پاک سعودیہ دفاعی معاہدہ کسی تیسرے ملک کے خلاف نہیں ہے۔ معاہدہ خطے میں امن اور استحکام میں اہم کردار ادا کرے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کی بریفنگ، کہا کہ معاہدے کے تحت کسی ایک ملک پر جارحیت کو دونوں ممالک پر جارحیت تصور کیا جائے گا۔ اسٹریٹجک دفاعی معاہدہ دہائیوں پر مشتمل مضبوط شراکت داری کو باضابطہ شکل دیتا ہے۔ دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستانی عوام کو سرزمین حرمین شریفین سے خاص عقیدت ہے۔ دفاعی تعاون پاکستان سعودی تعلقات کا بنیادی ستون رہا ہے۔ دونوں ممالک کی قیادت تعلقات نئی بلندیوں تک لے جانے کے لیے پرعزم ہے۔ بھارتی فوجی افسران اور غیر قانونی افغان باشندے پاکستان میں دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث ہیں۔ ڈی جی ISPR کا جرمن جریدے کو انٹرویو۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ بھارتی آرمی سمیت ریاستی ادارے شدت پسند سیاسی نظریات کے زیر اثر ہیں۔ بھارت میں پرتشدد واقعات بھارتی حکومت کی بڑھتی انتہا پسند پالیسیوں کا نتیجہ ہیں۔ بھارت اپنے اندرونی مسائل کو بیرونی جبکہ بیرونی مسائل کو اندرونی مسائل بنا کر پیش کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی انخلا کے بعد افغانستان میں چھوڑے گئے امریکی ہتھیار دہشت گردی میں استعمال ہو رہے ہیں۔ پاکستان انسانی بنیادوں پر افغان مہاجرین کے انخلا کی ڈیڈ لائن میں متعدد بار توسیع کی۔ پاکستان نے بھارت کے لیے فضائی حدود کی بندش میں مزید ایک ماہ کی توسیع کر دی۔ پاکستان کی فضائی حدود بھارتی رجسٹرڈ طیاروں کے لیے بدستور دستیاب نہیں ہوں گی۔ بھارتی طیاروں پر پابندی کا نوٹم جاری کر دیا گیا۔ پابندی بھارتی ایئر لائنز یا آپریٹرز کی ملکیت تمام جہازوں پر لاگو ہے۔ بھارتی طیاروں کے لیے پاکستانی فضائی حدود کی بندش میں 23 اکتوبر تک توسیع کی گئی ہے۔ پاکستان نے رواں سال 23 اپریل سے بھارت کے لیے فضائی حدود بند رکھی ہوئی ہیں۔ پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی نے بھارت کے لیے فضائی حدود بندش کا نوٹم جاری کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز نے چیف جسٹس ہائی کورٹ کے اختیارات کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا۔ جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس بابر ستار، جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس سمن رفت امتیاز اور جسٹس اعجاز اسحاق خان نے علیحدہ درخواستیں دائر کر دیں۔ ججز نے موقف اختیار کیا کہ چیف جسٹس انتظامی اختیارات کے ذریعے ججز کے عدالتی اختیارات کو کمزور نہیں کر سکتے، نہ ہی بینچ تشکیل دینے یا مقدمات منتقل کرنے کا اختیار کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ درخواست گزاروں نے سپریم کورٹ سے نوٹیفیکیشنز اور انتظامی کمیٹی کو کالعدم قرار دینے اور ہائی کورٹ کے قواعد کے مطابق بینچز کی تشکیل یقینی بنانے کی استدعا کی۔ اڈیالہ میں موجود شخص کو نہیں پتا کہ پاکستان اب آگے بڑھ گیا ہے، اب وہ قصہ پارینہ بن چکا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سرگودا میں تقریب سے خطاب، کہتی ہیں کہ پاکستان اور عوام ترقی کے نئے سفر کا آغاز کر چکے۔ باتیں ہوتی تھیں کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا، اب نواز شریف کا دور آیا تو ہر روز ایک خوشخبری آتی ہے۔ شہباز شریف کو سعودی جہازوں نے سلامی دی، ایک وزیر اعظم کو الٹی سیدھی حرکتوں پر جہاز سے اتارا گیا۔ سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ ایک کاغذ کا ٹکڑا نہیں، یہ دفاعی معاہدہ بہت بڑا کارنامہ ہے۔ حرمین شریفین کی پاسبانی کا شرف پاکستان کو ملا۔ اب نواز شریف کا دور آیا ہے، شہباز شریف کا دور آیا ہے
تو روز ایک خوشخبری آتی ہے پاکستان کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے. وہ جو باتیں ہو رہی تھی کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے لگا ہے, ہر روز کہتے تھے پاکستان شری لنکا بن جائے گا, پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا. پچھلے سالوں میں ایک وزیر اعظم ہوا کرتا تھا جس کو الٹی سیدھی حرکتوں پر جہاز سے اتار دیا گیا کہ اترو بھائی جاؤ. دوسرا وزیر اعظم نواز شریف کا بھائی محمد شہباز شریف, جب اس کا جہاز سعودی ایئر سپیس میں انٹر ہوا تو اس کو سعودی جنگی جہازوں کی سلامی دی گئی. ماشاءاللہ تمام سعودی عرب اور حرمین شریفین بالخصوص اس کی پاسبانی کا شرف پاکستان کو ملا. یہ کانٹریکٹ جو ہوا ہے یہ صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہے, یہ انشاءاللہ تعالی آنے والی نسلوں کو نصابوں میں یہ کامیابی پڑھائی جائے گی. بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں وزیر اعظم سے بارہا کراچی کے منصوبوں پر توجہ دینے کی اپیل کی ہے. وزیر اعظم نے کراچی کو شہباز سپیڈ دینے کا وعدہ کیا تھا. یہ منصوبہ وفاقی حکومت کا تھا مگر صوبائی حکومت اور KMC مکمل کر رہے ہیں. کراچی کے عوام کو صاف پانی پہنچانا ہماری اولین ترجیح ہے. سندھ سمیت پورے ملک میں سیلاب کے اثرات عوام بھگت رہے ہیں. جنوبی پنجاب کے عوام سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں. خیبر پختونخوا, گلگت بلتستان اور پنجاب کے عوام بھی سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں. وزیر اعظم سے زراعت کے شعبے میں ایمرجنسی نافذ کرنے کی درخواست کی ہے. قدرتی آفات پر سیاست یا تنقید نہیں کرنی چاہیے. پختون وزیر اعظم صاحب جو وعدہ کر کے گئے ہیں کراچی کو شہباز سپیڈ دینے کا, اسی کے حوالے سے وہ کام کرتا رہے گا. باقی سندھ حکومت اور KMC اپنے طور پہ اپنے وسائل میں کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے طرف سے جتنا کام کر سکے وہ کر رہے ہیں. جب وفاقی حکومت نے اس کو مکمل نہیں کیا تو اب یہ ذمہ داری صوبائی حکومت اور KMC نے لیا ہے کہ ہم نے اس منصوبہ کو مکمل کروانا ہے اور کراچی کے عوام کو صاف پانی پہنچانا ہے. سیلاب اس کے اثرات پاکستان کے عوام بھگت رہے ہیں. پختونخوا کے عوام, گلگت بلتستان میں کافی لوگ متاثر ہوئے ہیں. جو سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں وہ جنوبی پنجاب کے عوام متاثر ہوئے ہیں. چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے مطالبہ کیا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان بانی PTI کے خط کا نوٹس لیتے ہوئے فوری سنوائی کریں اور انصاف پر مبنی ریلیف فراہم کریں. ان کا کہنا تھا کہ جب بھی کسی جانب سے چیف جسٹس کو خط لکھا جاتا ہے وہ اسے بطور پٹیشن سماعت کے لیے منظور کرتے ہیں. بیرسٹر گوہر نے توشہ خانہ 2 سمیت تمام مقدمات کو من گھڑت اور بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان کیسز میں پیش کیے گئے گواہان بھی غیر معتبر اور دباؤ میں آ کر بیان دے رہے ہیں. سینیٹر عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ قائمہ کمیٹیاں پارلیمنٹ کی روح ہیں. اگر PTI قومی اسمبلی اور سینٹ میں موجود ہے تو بہتر ہوگا کہ وہ سٹینڈنگ کمیٹیوں میں بھی شامل رہے اور اپنا جمہوری کردار ادا کرے. انہوں نے کہا کہ حالات کی رفتار یہ بتا رہی ہے کہ کچھ ہی عرصے میں مایوسی اور جھنجھلاہٹ کی وجہ سے PTI پارلیمنٹ سے الگ ہو جائے گی اور کچھ ججز بھی عدلیہ سے بظاہر ایک ساتھ باہمی مفاد کے تحت مستعفی ہو سکتے ہیں. عرفان صدیقی نے کہا کہ ان کا ہدف کیا ہے؟ پاکستان کو آگے بڑھنے سے روک کر پھر کسی بڑے بحران میں دھکیلنا. امکان یہی ہے کہ ایک اور بڑی ناکامی اور ایک اور بڑی رسوائی سامنے آئے گی. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے پاکستان سعودی دفاعی معاہدے پر دونوں ممالک کو مبارکباد دے دی گئی ہے. سپریم کورٹ بار نے معاہدے کو دونوں ممالک کے درمیان کئی دہائیوں پر محیط گہرے دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے میں ایک اہم قدم قرار دے دیا. سپریم کورٹ کی جانب سے جاری کیے گئے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ اس تاریخی معاہدے پر یکجہتی کا اعادہ کرتے ہیں. اعلامیے میں مزید کہا گیا ہے کہ سعودیہ کے خلاف کسی بھی جارحیت کو ہمیشہ امہ کے خلاف جارحیت کے طور پر سمجھا جاتا رہا ہے. سیکیورٹی تعاون کے اس نئے فریم ورک کے ساتھ ایک قوم کے خلاف جارحیت کو دوسری کے خلاف جارحیت سمجھا جائے گا. سندھ کے سینئر وزیر اور صوبائی وزیر برائے اطلاعات، ٹرانسپورٹ اور میس ٹرانزٹ شرجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت دریائے سندھ میں طغیانی کی وجہ سے متاثرہ عوام کو ہر ممکن ریلیف فراہم کرنے کے لیے بھرپور اقدامات کر رہی ہے. سینئر صوبائی وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کا کہنا تھا کہ فلڈ ریلیف کیمپس میں مقیم افراد کو خوراک، طبی امداد اور دیگر بنیادی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں. شرجیل انعام میمن نے کہا کہ وزیر اعلیٰ سندھ کی ہدایت پر انتظامیہ اور متعلقہ ادارے 24 گھنٹے کام کر رہے ہیں. متاثرہ آبادی اور ان کے
अमलाक और मवेशियों को बचाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है, इसलिए जानवरों की बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन और इलाज किया जा रहा है ताकि नुकसानात कम से कम हों। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 36 घंटों के दौरान मजीद 1157 अफराद कच्चे के इलाकों से महफूज मकामात पर मुंतकिल हो गए हैं, जिसके बाद अब तक महफूज मकामात पर मुंतकिल होने वाले अफराद की मजमूई तादाद 1,85,550 तक पहुँच गई है। मुतासरा आबादी के लिए 528 रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं। तिब्बी सहूलियात के लिए 144 मोबाइल और फिक्स्ड हेल्थ यूनिट्स काम कर रहे हैं, जिनमें गुज़िश्ता 36 घंटों में 8,810 मरीजों का इलाज किया गया। अब तक इलाज कराए गए मरीजों की मजमूई तादाद 1,20,597 है। लाइफ स्टॉक के हवाले से जारी इमदादी कार्रवाइयों में गुज़िश्ता 36 घंटों के दौरान 2,833 जानवरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। 61,707 जानवरों को वैक्सीन और इलाज फराहम किया गया।